نحمدو ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفقهنا في الدین اللهم حسن حسابا یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بہنوں، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اور میری آواز کلیئر ہے؟ جی میم الحمد للہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سسٹرز دیکھیں، الحمدللہ ابھی فتح مکہ کے بعد ہمارا جو تھا کیا، غزوہ حنین۔ ہاں الحمدللہ غزوہ حنین ہمارا ختم ہونے آیا ہے، لیکن یہ جو دو قبائل تھے، قبائل مطلب دو ایریا بھی تھے جہاں کے وہ لوگ رہتے تھے، حوازن رہتے تھے، ٹھیک ہے، حنین میں حوازن اور طائف میں ثقیف۔ تو یہ حد درمی والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن حوازن کے جنگ حنین تو مسلمانوں نے فتح کیے، لیکن ثقیف کے لوگ بہت ڈھیٹ تھے، اپنے قلعے میں سیر ہو گئے، مطلب اندر بند ہو گئے، 1 سال کا کھانا پینا لے کر، ٹھیک ہے، وہ اندر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا تھا، مطلب سرنڈر کیا ہی نہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وقت ویسے تو لگایا، لیکن پھر بعد میں سوچے کہ یہ یعنی ان کو جنگ نہ کرو یا کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو ایسے ہی رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جنگ طائف، طائف کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں بھی شرط لگائے تھے، وہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، لیکن ان کو ایسے ہی چھوڑا اور محاصرہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، جو مال غنیمت حنین سے ملی تھی، اب وہ اتنی ساری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جو نو مسلم نیو مسلم جو فتح مکہ کے وقت ہوئے تھے، ان کو زیادہ دیا، زیادہ یعنی بہت زیادہ دیا۔ تو انصار تھوڑا بشری تقاضے کے تحت تھوڑا ناراض ہو گئے، ہے نا، اور انہوں نے پھر کیا کیے کہ اپنی ناراضگی کو ظاہر بھی کر دیا، اور پھر بیوٹیفل خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور سب کی داڑھی تر ہو گئی، مطلب رو رو کے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہیں پر تھے وہ، آپ کو یاد ہے نا کہ حنین میں حوازن جو جس سے جنگ کی جا رہی تھی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کا تعاقب بھی کیا، تعاقب مطلب ان کا پیچھا بھی کیا گیا تھا، رائٹ، لیکن وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب وہ لوگ، اچھا، ان کے مال غنیمت میں کیا کیا آیا تھا؟ مال بھی بہت سارا آیا تھا، اور مال میں قیدی یعنی عورتیں اور بچے بھی آئے تھے۔ یہ تو مال غنیمت میں عورتیں بچے بھی ملتے نا، وار آف پریزن کے جیسے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تھے۔ اب وہ لوگ کیا ہیں، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھیں آج ہم انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو حوازن بھاگ گئے تھے نا جنگ حنین کے وقت، ہاں، تو وہ اب واپس آ رہے ہیں، حالانکہ، اور کب واپس آ رہے معلوم ہے؟ جب مال غنیمت کی تقسیم ہو چکی تھی، سب ہو چکا تھا، اور پھر وہ آئے۔ پہلے یاد ہے نا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ حوازن لوگ آئے، ہاں، لیکن وہ آئے نہیں بہت ٹائم تک۔ تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، ان کو تقسیم کر دیا مال غنیمت کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، دیکھیں وفد حوازن کی آمد، ٹھیک ہے، وہ اب واپس آئے، مال غنیمت تقسیم ہو چکا، ہاں، تو حوازن کا وفد آ گیا، ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے کہ
عرض برداشت مطلب پھر آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے کے لوگ ذرا یعنی پہلے کے کیا عرب کا تو یہ شغل تھا نا شعر و شاعری کا، اور مکہ میں تو شعر و شاعری کا بہت یہ تھا، تو انہوں نے کچھ اشعار کہے کیا فَأَمْنٌ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي كَرَمِ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ تَرْجُوهُ وَتَنْزِلُهُ أَمْنٌ عَلَى نِسْوَتِ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْفُكَ تَمْلَعُوهُ مِنْ مَخْدِيهَا الدَّرَارِ۔ کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان و کرم فرمائیے، آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر دیکھیں، غور سے سنیں، آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ سے موتیوں سے بھر جاتا تھا، اور اس سے بھی اور مزید چند اشعار کہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ان کا جو اب مال غنیمت میں تقسیم تو ہو چکا تھا سب کو، اب وہ پائیں گے کیسے؟ تو اس کو اپنا یعنی اپنا جو لینے کا انداز کے لیے انہوں نے یہ بٹرنگ نہیں ہے، یاد رکھنا، لیکن بہت اچھے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، یعنی میں نے تو تقسیم کر دیا، اب یہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ سب کے پاس ہے، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو، یعنی اب تم کو واپس کریں گے کوئی بھی چیز کریں گے، یا تو تم مال لو، مال غنیمت جو مال کے سے تھا، یا پھر اپنی قیدی، جو قیدی ہے وہ تمہیں چاہیے، دونوں میں سے ایک، دونوں میں نہیں ملیں گے، یا تو مال ملے گا یا پھر قیدی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہیومن ویلیو، ٹھیک ہے، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے، اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے، یا چلے وہ لے لیا، وہ تو مال غنیمت میں ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑو، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو، دیکھو پہلے اسلم تسلیمہ، یہ تو پہلے آئے گا، اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں، پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ یعنی اچھا تم جو یہ مانگ، ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں نا، اتنے سارے لوگ ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے سب بکھرے ہوئے ہیں، تو ظہر کی نماز کے بعد جب اکٹھا ہوں گے تب اب یہ پوری جو بات اپنی ہے وہ اعلان کر دینا، تاکہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا کہ ایسے اعلان کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنا مال غنیمت واپس کرو، سب کو پتا چل جائے گا کہ ان کا کیا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے، وہ سب کو پتا چل جائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے میری بہنوں، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی حکمت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جی ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یعنی ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ انہوں نے سارا جو معاملہ تھا وہ کہہ دیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا، اب بہت غور سے سنیں گی، میں اس پہ آپ کو سوال کروں گی، کیا فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ کیا بات سمجھ میں ہے اس میں؟ جب لوگوں سے اپنے مال کی قربانی کرنے کا کہو تو پہلے اپنی قربانی مثال کے طور پہ رکھو۔ یہاں سے ہمیں یہ بہت بڑی حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتی ہے نا، جب تم کو دوسروں کو قربانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تو پہلے اپنے اس کی کرو، پہلے خود کے مال
اور بنو مطلب، کیونکہ بنو مطلب کے لوگ جو ان کے اپنے تھے تو وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ تو راضی ہوں گے. تو بولتے میرا اور عبد المطلب بنو مطلب یعنی ان کی خاندان بنو مطلب کا شہر تمہیں دے دوں گا، قیدی والا، ہاں مال والا نہیں، قیدی والا. ٹھیک ہے. اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. البتہ اب دیکھیے ہر ایوری کائنڈ آف پیپل آر دیر نو. تو اب دیکھیے کیا ہوا. اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا ہے، ارے ہاں وہ تو کہا. البتہ بعض العرب اعراب یعنی بدو لوگ، ہاں اعراب مثلا قرا بن حابس، اوینا بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ اجمعین نے انکار کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ہمارا حصہ نہیں دیں گے. کون سا؟ وہ قیدی والا، ہاں ہاتھ میں قیدی جو مالک غنیمت قیدی آئے نا، وہ عورتیں جو آئی تھی وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بخوشی واپس کر دیں تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے. اور دیکھیں اور ایک حکمت پتہ چل رہی، دیکھیں اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے. تو تسلی بھی دے دے کہ دیکھ ابھی تو تھوڑی قربانی کر لو، انشاءاللہ آگے آپ کو تھوڑا زیادہ بھی ملے گا، ہے نا. تو یہ قربانی کے مطلب جب کسی کو کچھ اس سے لینے کا ہو تو اس سے ایک خوشخبری دیتے تھے کہ چلو ہم جیسے بچے کو بولتے ہیں نا کہ ابھی تو مت لے، میں تیرے کو نیکسٹ ٹائم 3 چاکلیٹ دوں گی، ایسا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نیکسٹ ٹائم میں ایک حصے کے بدلے 6 حصے ملیں گے. اس کے بعد اوینا بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا. اور کہتے ہیں کہ رحیق المکتوم میں ہے کہ ان کے حصے ایک بڑھیا عورت ہی آئی تھی، ہاں لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی، قیدیوں کو ریلیز بھی کیا اور ان کو ایک تحفہ بھی دیا. سبحان اللہ. قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں. یعنی اب جب ہمارے غنیمت میں سے جب قیدی ہٹ گئے تو پھر یہی ملا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں سبحان اللہ. یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اچھا یہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی پھر واپس کر دیے تھے. ہم اوینا بن حسن رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے، رحیق المکتوم میں ہے اس کی بات کہ انہوں نے بھی پھر واپس لہذا کر ہی دیے. اوکے. تو یہ تھا کیا یہ حنین کا پورا اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے. طائف کا اور حنین کا. ٹھیک ہے. حنین میں جنگ ہوئی، ہارتے ہارتے جیت گئے، ہاں ہار رہے تھے مسلمان، جیت گئے، بہت مال غنیمت ملا. طائف گئے، طائف میں محصر کیا مطلب گھیر لیا، لیکن طائف والے اپنے حسن مطلب اپنے قلعے میں بند گئے، سرنڈر نہیں کیا. لیکن ان کو ایسا ہی چھوڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم یہاں مال غنیمت کی تقسیم کی. ٹھیک ہے. تقسیم کے بعد حوازن آئے. مال غنیمت کے پہلے آتے تو جو کیونکہ اچھا اور یہ یاد رکھنا کہ ان کا اسلام قبول ہونے کے بعد یہ کر دیا. ہاں انہوں نے اسلام قبول کیے سب نے، حوازن نے پورے نے، اور پھر ان کو یہ مال غنیمت واپس کر دیا. ٹھیک ہے. چلے اب آپ کو پتہ ہے نا کہ طائف میں اس دن بھی بات کری تھی نا کہ طائف سے آتے وقت کیونکہ یہ مکہ کے اس سے باہر جاتا ہے اور جعرانہ ایک یہ ہے کیا ہے وہ مقات ہے، تو وہ مقات آتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے ایک عمرہ کر کے مکہ میں انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے.
عمرہ جعرانہ کیا بولیں گے؟ ذرا جھٹکا دیں گے. ہاں جعرانہ جعرانہ جھٹکا نہیں ہوگا, سوری آئے نہیں نا وہاں پر. جعرانہ جعرانہ عین اور را کو را پہ ڈبل تشدید ہے, پڑھے پھر عمرہ جعرانہ. ہاں ٹھیک ہے. مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. یہی عمرہ جعرانہ ہے. اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذی القعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے. امیجن میری بہنوں, کیا وہ رمضان, شوال اور ذی القعدہ پورا مہینہ, صرف 3 دن یا 6 دن باقی تھے اور تب مدینہ واپس آئے. کہیں ہے چین رسول اللہ علیہ وسلم کو؟ ابھی دیکھو بنو تمیم کی بھی آئے گی اور بنو طے کی بھی آئے گی, اور ایک یہ قبیلہ ہے جس کو ان کو نپٹانا تھا. یہ دیکھیں مین مارکا ہوتا ہے نا, مین چیز, اس کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے باتیں ہوتی نا, اس کو بھی ہمارے سیرہ میں درج کیا گیا, کیونکہ اس سے نا بہت سارے حدیث یا فقہ یہ بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب آپ آگے ہیں بنو تمیم کی تعدیب اور ان کا قبول اسلام. محرم سنہ 9 ہجری. محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں. بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوینہ بن حسن فزاری, اب یہ عوینہ بن حسن وہی جو ابھی مال غنیمت میں سے اپنا مال غنیمت نہیں دے رہے تھے. یہ بھی دیکھیں نا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, برا نہیں مانا ہے نا, اور پھر ان کو کام دیا. سبحان اللہ, یہی ہم ایک لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے کہ فطرت کے حساب سے اگر اس نے نہیں مانی بات, ہاں تو کوئی مشکل نہیں, مال کی بات تھی نا, مال کا حرص تو ہمیشہ سب کو رہتا ہے, تو لیکن پھر ان کو کام دیا, ورنہ تو ناراض ہو جاتے نا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کہا اور انہوں نے مانا نہیں. نہیں, کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ یہ کام یہی صحابی کر سکتے تھے, ان کا ٹیلنٹ ان کو پتا تھا. بنو تمیم کے پاس کون جا سکتا تھا؟ یہی عوینہ بن حسن. ٹھیک ہے, چلے تو پھر عوینہ بن حسن فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی, 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی. اب دیکھیں کوئی کسی ہر ایک میں جنگ ہی تلوار سے ہی جنگ کی جائے ایسا نہیں ہوتا, کوئی رعب سے بھی آ جاتا ہے, مطلب اسلام قبول کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے انہوں نے کیا کہا کہ ذرا مقابلہ ہو جائے, ہاں شعر و شاعری کا. ٹھیک ہے, تو خواہش کی. چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب, کیا ہے یہ ذرا کوئی بتائے گا؟ خطیب عطارد بن خطیب حاجب, اوکے, حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا. پھر ان کے شاعر زرکان بن بدر نے اشعار کہے. جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے. انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین
तहाइफ से नवाजा। सुभान अल्लाह। तो ये भी देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी भी वापस कर दिए। हाँ, और देखिए ना, कभी शेर व शायरी का मुकाबला भी हो, अच्छी अशार। और कहते हैं कि जो हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे कसीदा, मतलब बहुत अच्छे अशार के, खास करके रसूलुल्लाह, शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, तो उससे वो लोग मुतासिर हो गए। हाँ, और उन्होंने अपने इस्लाम भी ले आए। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदी को वापस कर दिए। ठीक है, चलिए आगे आगे है इसका जो आगे का एक माने लास्ट मार्का नहीं बोलो, एक और एक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका हम इंशाल्लाह रहीकल मखतूम से लेंगे, क्योंकि जरा इसमें भी डिटेल है, आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन रहीकल मखतूम में थोड़ा ज्यादा डिटेल है, ताकि आपको समझ में बात आ जाए इंशाल्लाह कि ये क्या हुआ है। ठीक है, बनु तय, पहले तमीम था, अभी बनु तय। ठीक है, बनु तय की बनु तय के फलसा 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 मतलब एक कलीसा था, मतलब एक जैसे सब जगह का जो ढाया गया ना, मनात लात उज्जात को सब जगह, फतेह मक्का के बाद सबका, जिसका जिसका बुत था सबको ढहा गया। और इसमें भी खाना काबा में 360 बुत थे, उनको भी ढहाया गया, मतलब सब सबको तोड़ दिया गया। तो यहाँ बनु तय का एक फलसा था, उसका निदाम, और क्या है, अदी बिन हातिम का कबूल इस्लाम। अब मैं वही थोड़ा तो सा, हातिम ताई के बेटे ना, जी जी जी, वही मैं बात बताती हूँ जी, अपन कहानियां सही है, पूछते ना बच्चे, कहानियां पढ़ी हाँ हातिम ताई। जी, वही वही जी, मैं बता रही हूँ जी जी, माशाल्लाह। तो आपको पता है ना, हातिम ताई के किस्से हमने बहुत पढ़े हैं, बहुत सखी, है ना। तो वो हातिम ताई जो थे, वो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस से पहले का था, और अरब में बहुत उनका मान था। ठीक है, और वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर आने तक तो वो इंतकाल कर गए थे। ठीक है, लेकिन उनकी सखावत के किस्से अरबों ने बहुत सुन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सब ने, सब मदीना मक्का सब अरब ने उनकी सखावत सुन रखी थी। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि वो अरब थे, और ये अदीब बिन हातिम जो थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी इतने सालों बाद, और वो बाप जैसे सखी नहीं थे। देखिए ना, जरूरी नहीं कि बाप जैसे पूरे बेटे में उतनी ही क्वालिटियां है, लेकिन ये साहबी रसूल बन गए, कितना बड़ा एजाज। चले अभी पहले हम इनका इनका कबूल इस्लाम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आप लोगों को रहीकल मखतूम से पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, अ, क्या हुआ कि रबीउल अव्वल 9 हिजरी, हाँ, में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अनु अली बिन अबी तालिब को कबीला तय के एक बुत को, जिसका नाम ही था कलश, कलीसा था वो, ठीक है, ढहाने के लिए भेजा गया था। आप यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ने आप की सरपुर्दगी में 100 ऊंट और 50 घोड़ों समेत, जी जी, जजाकल्लाह खैर शबाना, 100 ऊंट और 50 घोड़ों समेत 150 आदमी थे। झंडियां काली काली झंडा था, काला झंडा था, और पर्चा सफेद था। मुसलमानों ने फजर के वक्त हातिम ताई के मोहल्ले पर छापा मारकर कलसा कलसा नाम है, कलसा के कलीसा जो भी कहे, कलीसा को ढा दिया, और कैदियों और चौपाइयों, भेड़ बकरियों पर कब्जा कर लिया। उन्हीं कैदियों में हातिम ताई की साहबजादी भी थी। अब ये हातिम ताई की जो सखावत में
بہت عرفان نے ادھر فاروق کو دیا, فاروق نے فون کیا. ادھر یہ لوگ ادھر سے آئے. ٹھیک ہے. تو انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی, یعنی بیٹی, حاتم طائی کی بیٹی, ہاں وہ تھی. البتہ حاتم طائی کی صاحبزادے اب جب چھاپا مارا تو ان کے بیٹے عدی ملک کے شام بھاگ گئے. مسلمانوں نے کلیسا کے خزانے میں تین تلواریں اور 3 زیریں پائی اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا. البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علائزہ کر دیا. مطلب اچھا والا مال, یعنی خمس جو رہتا ہے نا مال غنیمت میں سے, تو وہ سائڈ پہ کر دیا اور دوسرا جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر دیا, اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا. مدینہ پہنچ کر حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا. اب آپ کو پتا ہے نا کہ عرب میں جب حاتم طائی کا یعنی جو قصہ بہت مشہور تھا, وہ بہت عزت کے ساتھ بھی تھا, کیونکہ بھلے وہ دور جاہلیت میں تھے لیکن سخاوت میں بہت سخی تھے, مطلب بہت نام تھا ان کا. تو وہ ان کی صاحبزادی کا بھی تو ذرا اور ان کے بیٹے کا بھی تھوڑا رتبہ ہوتا ہے نا, انسان انہیں تھوڑا اس کا ادب کرتا ہی ہے نا, کیونکہ جانے مانے لوگ ہیں, بولتے رہے سیلیبریٹی جیسے, مطلب رائل انسان تھے وہ. تو ان کی جو بیٹی, اس کا نام صفانہ تھا, یاد رکھنا ہمارا نام ہے کہ نہیں یاد نہیں, اس کا نام صفانہ تھا, ٹھیک ہے. اور وہ ذرا بوڑھے تھے, ہاں بوڑھے تھے, تھوڑا ایجڈ تھے وہ عورت. تو انہوں نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, کرتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے, یعنی میرا بھائی آ جاتا نا, لیکن وہ تو لاپتہ ہے, ٹھیک ہے. والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں, خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, فرمایا تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم, یعنی میرا بھائی, ٹھیک ہے. فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے. انہیں چھاپا مارا گیا اور جیسے کیا کیا تھا, اس نے اپنے تھوڑے مال اور اونٹ اور ایسے اپنے پاس رکھ لیے تھے کہ ان کو پتا چل جاتا نا کہ مکہ فتح ہو گیا, تو آجو باجو کی خبر تھی. تو وہ سمیت کہاں بھاگ گیا؟ ملک شام, رومن امپائر پاس. اور کہتے کہ وہ کرسچن ہو گیا تھا, تو رومن امپائر کے باجو میں بیٹھا کرتا تھا, یعنی اتنے وہ معتبر تھے. کون؟ میم وہ کرسچن ہی تھے میم, یہ قبیلہ نا کرسچن ہی تھا. ہاں شام ملک تھا. نہیں یہ لوگ ابھی عرب تھے, لیکن بولتے کہ حاتم, عدی بن حاتم کرسچن ہو گئے تھے. یہ تو عرب ہی تھے ابھی, ٹھیک ہے. میم اگر کلیسا بولے نا, کلیسا اچھا بولنے ریسرچ, تو ہوتا نا میم, کلیسا. اچھا لیکن وہ بت کہا گیا نا. خیر اگر ایسا ہے تو آپ ریسرچ کر کے بتا دیں, ہاں, کہ پورا وہ لوگ نصارہ ہی تھے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن وہ عرب کے یعنی جو مشرک تھے نا اس میں سے تھے, ٹھیک ہے. چلے پھر آگے, طاقت نہیں رکھتی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسا, اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, یعنی ابھی کچھ جواب نہیں دیا, چھوڑا نہیں, ہاں ٹھیک ہے. دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی, یعنی ان کی بیٹی نے پھر یہی بات دہرائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا. تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک صحابی تھے, غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. ہاں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو, یعنی اب تم جا رہی ہو نا تو ایک سواری بھی ساتھ میں لے کے جاؤ. یعنی اتنا وہ احترام کر رہے تھے کیونکہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی. ہاں یہ سمجھ میں آیا؟ تو سواری کا بھی سوال کرو. اس نے سواری کا سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا. اب حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی.
دیکھو ڈائریکٹ اپنے قبیلے کے پاس نہیں گئی, شام گئی. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ ان کے باپ بھی بہت معتبر تھے نا, بہت ان کا نام تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا, دیکھو مقدم کس کو رکھا؟ حالانکہ سب کو پتا تھا کہ حاتم طائی کا نام بہت مشہور تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معتبر رکھا اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ بھی ایسا ویسا نہیں کر سکتے تھے, ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ. چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے. کیوں امان اور تحریر کے بغیر؟ کیوں؟ کیونکہ سب کو ان کے بیٹے کے بارے میں بھی پتا تھا, وہ لوگ جانتے تھے عرب لوگ, ٹھیک ہے. اور وہ ذرا ان کی شان جیسے اپنے باپ کی وجہ سے, لیکن تھوڑا تھے وہ رائل فیملی سے, اسی لیے کہتے کہ کچھ بھی تحریر یا کچھ کسی کے چیز کے بھی بغیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, ٹھیک ہے, حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر لے گئے. دیکھو اب یہاں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پتا چلتا ہے کہ نان مسلم کو اپنا رعب کیسے جمانا ہے. رعب یعنی اپنا اسلام کا, یعنی ہم عمل کیسے ہیں, عملی طور پر ہم کیسے ہیں وہ دکھانا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اپنے گھر لے گئے پہلے, اور آپ کو پتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں گھر کیسا تھا سسٹرز, خالی ایک چٹائی تھی وہاں پر. حالانکہ ابھی فتح مکہ کر کے آئے ہوئے تھے, سب کو پتا تھا کہ فاتح تھے, لیکن گھر میں ابھی دیکھو. اور یہ عدی بن حاتم کہاں سے ابھی آئے ہوئے ہیں؟ شام سے, ملک شام سے. رومن امپائر کا تو جو محل رہتا ہے وہ بھی اتنا عالیشان ہوتا ہے, وہ دیکھ کے آئے, اور یہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آگے کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر لے گئے, اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالی ایک چٹائی تھی, تو وہ ایک چٹائی انہوں نے بچھا دی, ہاں, اور اس پر کس کو بٹھایا؟ عدی بن حاتم, ابھی تو اسلام نہیں لائے لیکن ابھی لائیں گے, ان کو بٹھایا, اور خود کس پر بیٹھ گئے؟ سینڈ پہ بیٹھ گئے, کیونکہ مٹی کا گھر تھا نا, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, یہ ہے اخلاق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں بھی ایسے اخلاق اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. حمد و ثنا کی, پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو, یعنی کیوں بھاگتے ہو, کیوں اسلام نہیں لا رہے ہو, ٹھیک ہے. کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ, کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ وہ کرسچن ہو گئے تھے نا, نصارہ ہو گئے تھے نا, اسی لیے ان کو یہ سوال کیا گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور دیر گفتگو کی, اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے, تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو, یہود پر, اب وہ نصارہ تھے نا, تو آپ کو پتا ہے نا کہ نصارہ اور یہود اپنے آپ کو 10 کمانڈمنٹس کے حساب سے ایک ہی جانتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود پر اللہ کی غضب کی مار ہے, اور نصارہ گمراہ میں سے ہیں, مغضوبن والضالین, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا تو میں یک رکھا مسلمان ہوں. اب جب تھوڑا یہ سب بات بتائی تو امپریس ہو گئے, ٹھیک ہے. اور کہا, یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرت مسرت سے دمک اٹھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا, اور وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے, یعنی سیکھتے رہے جیسے اسلام. اب یہاں پر اور ایک بات آ رہی ہے, ابھی تو یہاں یہ صرف چھوٹا پارٹ ہے, آگے خود
حاتم بن عدی بن حاتم خود کیا فرماتے ہیں وہ سنیں. ہاں، ابن اسحاق نے حضرت عدی یعنی یہی حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا آؤ عدی بن حاتم، کیا تم کیا ہے مذہبار کوسی نہ تھے، مذہبار کیا مذہبن، یہ ذرا میرے کو مشکل ہو رہی ہے، بہت ہارڈ اردو ہے. مذہبی شبانہ آپ دیکھیں کیا ہے وہ پیج نمبر 578 پر. تو مذہبہ عدی بن حاتم کیا تم رقوسی نہ تھے؟ مذہبہ نا رقوسی مذہبہ رقوسی نہ تھے. مذہبن ہاں ہاں اوکے اوکے ہاں مذہبن رقوسی نہ تھے. عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو تم نصارہ ہو لیکن تم یہ جو مال غنیمت 1/4 لے رہے ہو تمہارے دین میں یہ نہیں ہے لینا، لیکن پھر بھی تم جیسے تم اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ نصارہ یعنی کرسچین ہو، کرسچینٹی کو کر رہے ہو، تو تم تو خود اپنے یعنی نصارہ پر بھی برابر نہیں ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پتا تھا کہ کرسچینٹی میں کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے نا. تم عمل پذیر عمل پیرا نہیں تھے. میں نے کہا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں. میں نے کہا ہاں قسم خدا کی، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی، یعنی دین کی ایسی بات. حالانکہ انہوں نے کرسچینٹی اپنا لی تھی، عرب لوگوں کا مشرک چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں نصارہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اسی کے بارے میں اور ایک آتی ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عدی اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلم تسلم. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں، یعنی میں بھی تو اہل کتاب ہوں جسے میں نے نصرانیت مان لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین مجھ سے بہتر طور پر کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کیا ایسا نہیں ہے کہ تم مذہباً رقوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مالک غنیمت کا چوتھائی مال کھاتے ہو. میں نے کہا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مجھے سرنگو ہو جانا پڑا. تو دیکھیں یعنی جو ایک لیڈر ہے جب ہم کسی کو دعوت دے تو ان کے دین کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن. اسی کو سیکھنا ہمیں بھی ہے. ہم بولتے سیکھنا مطلب جاننا ہے، تاکہ جب ہم بات کریں تو پھر کوئی آگے سے اس بات کو اپنے دل پہ لے لے. اسی لیے تو اپنے ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر نائک ہاں حافظ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، تو وہ کیوں کمپیریٹیو جانتے تاکہ جو بھی ریلیجن کا دوسرا آئے تو اس کو بات ان کے ہی دین کی بتائے کہ وہ رانگ ہے اور ہمارا دین کیسے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا کمپیریٹیو ریلیجن کے اس میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ کی توفیق سے ہم اپنے کچھ نہیں کہہ سکتے. جی احمد دیدات جی انہی کے بہت بڑا کام تھا یہ اس میں ویسٹ میں. انہوں نے مطلب بائبل سے ہی ان کو مارا، یعنی ان کے مقابلے کر کے ان کے یہ حال کر دیے کہ آنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. اسی لیے تو کمپیریٹیو ریلیجن سیکھنا مطلب اچھی بات ہے. ٹھیک ہے.
چلے آگے ہیں. اور یہ آگے والی حدیث مطلب تم ابھی بھی تم یہ پڑھیں گے نا کیا مناسک حج، اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے، جو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے، چلے کیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی. پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی، یعنی راہ میں مجھے لوٹ لیا گیا، یعنی سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رہزنی کی شکایت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے ہرا دیکھا ہے؟ یہ ہرا ایک جگہ ہے ملک شام میں ہی. ہاں ٹھیک ہے، نہیں سوری ناٹ ملک شام، یمن میں ڈاؤن سائڈ. ہاں ناٹ اپ نارتھ نہیں، مکہ مدینہ سے ساؤتھ میں نیچے ڈاؤن میں. ٹھیک ہے، تو ہرا کا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی، اب یہاں 3 پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیں. اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. یعنی راستے اتنے سیف ہوں گے جیسے آج کے دور میں بھی ہے نا سیف آتے نا. ابھی دیکھو مکہ مدینہ والوں نے تو عورتوں کو اکیلے بھی، اب اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن عورتیں اکیلے بھی آ جاتی ہیں وہ ایک ٹولے کے ساتھ کیا کرنے، عمرہ کرنے. ابھی اس پہ میں فقہی بات نہیں کروں گا، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، پھر طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے. کسرا کون سا؟ پرشین، وہ خسرو تھا نا، پرشین یعنی ایران کی جگہ پرشیا یہ تھا نا ایک بہت بڑا، کیا تھا، جیسے رومن تھا ویسے پرشیا بھی. آگ کی پوجا کرتے ہیں مجوسی. ہاں لیکن وہ کیا تھا، سپر پاور تھا نا. تو اس کے خزانے فتح کرو گے. اور تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا. 3 پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے پہلے دیکھتے پھر اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا. اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں. ہودج مطلب وہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، اونٹ پر جو رکھ کر لائی جاتی نا یا پھر اٹھائے جاتے ڈولی کی جیسا ویسا. اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ کس کی ہے؟ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. تو سبحان اللہ. تیسری بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری ہو گئی تھی. ہاں کہتے ہیں کہ جو عمر بن عبد العزیز جسے عمر ثانی بھی کہتا ہے نا، ان کے خلافت میں ایسا دور آیا تھا ایک کہ سب لوگ مالدار تھے. ان کی کنگڈم میں سب مالدار تھے اور کوئی بھی یعنی سونا لے کے جاؤ تو کوئی لینے والا نہیں تھا. یہ ایک میں آپ کو کس کی طرف سے بتا رہی ہوں، ڈاکٹر یاسر قادی جو ہے وہ بتا رہے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ عدی بن حاتم سب سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں صحابی بہت زیادہ عمر دراز پائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی برکت تھی. کہتے کہ 120 ایئرز وہ لیو کیے، 120 ایئرز. اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی اور انہوں نے
حضرت عثمان عثمان غنی اور رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا تھا وہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہ جنگ میں شامل تھے. تو کہتے کہ ان کی عمر 120 ایئرس تھی، اسی لیے انہوں نے وہ ہودج نشین عورت کو چلتے ہوئے آتے دیکھا بھی تھا. ہاں، اور انہی کے سامنے کیسر بھی فتح ہو گیا تھا، ہے نا، پرشیا یعنی ایران کو فتح کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. ٹھیک ہے، اور بس وہ ایک باقی رہ گیا تھا کہ وہ جو تیسری پیشن گوئی کے چلو، اور یہ تو قیامت کی نشانی سے بھی ہے نا کہ انسان اپنا صدقہ لے کے جائے گا اور کوئی لینے والا نہ ملے گا. تو اس لیے میری بہنوں، صدقہ ابھی جو کوئی لے رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں، یہ ہمارے پر احسان ہے. تو ابھی ہو سکے اتنا کرو. الحمدللہ، جو بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اذن سے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے. کیونکہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ہم صدقہ لے کے جائیں گے اور کوئی لینے والا نہ ہوگا، تو پھر ہمارا مال کیسے پاک ہوگا سسٹرز؟ تو بس یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے. اور عدی بن حاتم کیوں، اچھا ان کو کیوں یہ بات بتائی گئی؟ کہتے ہیں کہ وہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چٹائی پر بیٹھے تھے اور انہوں نے آجو باجو دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کی نظر کو پہچان لیا تھا کہ وہ تو ابھی کہاں سے آ رہے تھے؟ ملک شام سے. رومن امپائر کو اتنا اچھا دیکھ کر، وہاں کی اتنی شان و شوکت دیکھ کر، تو ان کو تسلی یعنی ان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ دیکھو تم اسلام لاؤ گے تو تم بھی مفلس نہیں رہو گے. یہ سب باتیں تو ہوگی آگے، یہ پیشن گوئی ہوگی، کیونکہ وہ دیکھے نا، ارے چٹائی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور آجو باجو ماشاءاللہ صحابہ بھی بیچارے بہت بھولے اور اتنے رائل کپڑے اور ایسا کچھ نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ چیزیں کیا ہے، تم اس پہ رعب نہ کھاؤ. انشاءاللہ اسلام بھی ایسا ایک وقت آئے گا کہ کیسے کے خزانے فتح کرے گا. ہاں، اور یہ بھی صاف ہو جائے گا، راستے بھی پورا امن ہوں گے، ایک امن کا دور آئے گا، اور اتنا مال ہوگا کہ لوگ سونا لے کے جائیں گے، چاندی لے کے جائیں گے چلو بھر ہاتھ میں، اور کوئی اس کو لینے والا نہ ملے گا. اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بھی بہت امپریس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے کا، مسلمانوں کا رہنے کا طریقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے پھر بھی کتنا سمپلسٹی، ہیوملٹی، یعنی کتنی ہمبلنس، سب وہ دیکھ کر وہ اسلام لے آئے. تو کہتے ہیں کہ انہی کی، یعنی ان کو وہ بھاپ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہاں سے آئے ہیں، دیکھا ہوا ہے وہاں سب اتنا سب، تو اسلام لانے کے بعد ان کو لگے گا کہ ایک دم یعنی کہاں آ گیا. تو یہ ساری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، اور یہ سب ہو کے رہے گا، کیونکہ ہمارے رسول وسلم صادق الامین ہے، اور یہ ہو بھی گیا تھا اور ہوگا بھی. ٹھیک ہے، چلے یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں، ایک منٹ بس، میں یہاں پر نا بہت ساری حدیثیں بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بیان کی ہے، کیونکہ مجھے اگلے اس میں جنگ تبوک شروع کرنا ہے. تو بس خالی ایک واقعہ، بس میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بس ایک واقعہ، حالانکہ اور بھی حدیث بیان کی ہے، بس میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گی جو حدیث سے ہے. ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے، تو میں بس وہ اس کو بیان کرتے ہوئے، ایک نہیں دو ہیں، ہاں، لیکن وہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس میں آتا ہے، اور یہ جنگ حنین اور طائف کے درمیان میں ہی ہوا تھا، تو اس لیے مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں، اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ صفوان بن امیہ کو دیا، تو اس کی بھی حدیث آ رہی ہے، آئی تھی، تو اب تو وہ تو وہاں ہو چکا ہے. ہاں، یہ چلے. ابو محذورہ اگر کسی کو یاد ہو تو وہ وہی تھے جو ابو جندال اور وہ لوگ نہیں، ایک ان کو مکہ سے واپس نہیں آنے دیا جاتا تھا، اور ان کی ایک ٹولی بنی تھی، اور وہ
لوگوں کو تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں مدینہ آنے دو, ہمیں اسلام لانے دو, وہ ابو محذورہ. ہاں, ان کی ایک یہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, حدیث کے طور پر ایک واقعہ آ رہا ہے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے نظر آئے. راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا. نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر ان کی نقل اتار کر مذاق اڑانے لگی. کس کی؟ اذان کی. حالانکہ یاد رکھنا یہ بات کیوں یہاں آئی ہے, تاکہ ایسے انسان کی فطرت میں ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو مذاق اڑانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ, اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون اونچی آواز نکال رہا تھا. یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سن لیا ہے کہ وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے, نماز کے بعد کی بات ہے. تو فرمایا کون اب کون ہے جو بہت اونچی آواز میں نکال رہا تھا. سب نے میری طرف اشارہ کر دیا, سب نوجوانوں میں سے. ہاں, اور اس میں سے سچے بھی تھے, یعنی وہ سچ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ اس میں پس تھا, مطلب زور سے بول رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا. اب سامنے کون رہا؟ ابو محذورہ. باقی سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اذان دو. یعنی ایک شاعر اللہ میں سے نا اذان, تو اس کا اہمیت دکھانے کے لیے کتنی اچھی تدبیر کی ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں کیا, اب اذان دو. چنانچہ میں کھڑا ہوا, لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ پسندیدہ تھا. میں کھڑا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان کے کلمات سکھائے اور فرمایا 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنا, اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا. پھر دوبارہ یہی کلمات بلند آواز سے کہنا, اور 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا. پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, اور پھر لا الہ الا اللہ کہنا. جب میں اذان دے کر فارغ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. اب دیکھیں ہم جیسے ہوتے تو سزا دیتے نا کہ یہ کیا مذاق اڑایا, یہ اللہ کے شاعر اللہ میں سے اور تم مذاق اڑا رہے. یہاں دیکھیں یہ ہے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلق العظیم. کچھ چاندی تھی. پھر میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا, سبحان اللہ, اور پھر پھیرا, پھر سامنے, پھر جگر پر, حتیٰ کہ ناف تک ہاتھ پہنچے. یعنی پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا, ٹھیک ہے, اور فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ میں, دیکھیں مدینہ میں مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ میں اذان کے لیے مقرر کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. اسی وقت ان کے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو یعنی کتنا, یہ دیکھیں کہ بہت, یعنی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہ بتایا ہے, مطلب اپنی اس میں ہی ہے, لیکن یہ کیا سکھاتا ہے, بہت کچھ سکھاتا ہے. اور ایک بھی تھا کہ اس کو تھوڑا سا, یہ آپ نے بھی سنا ہے نا وہ شعر, ہاں میں پوری پی ڈی ایف شیئر کروں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں جی, جزاک اللہ. اور ایک بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ کسی کا کچکا لگ گیا تھا. شاید آپ نے یہ اس میں سنے ہوں گے, تفسیر میں یہ آئی ہوگی. اب 1 منٹ, تھوڑا میں آپ کا ٹائم اس کو ٹک کیا تھا تو بھی سامنے نہیں آ رہا ہے. 1 منٹ. ہاں دیکھیے آئے, بس چھوٹا سا ہی ہے. ہاں سسٹر, بس تھوڑا تحمل سے کام لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لوگوں کے ساتھ معاملات کی انکسار, یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا تو میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے.
ایک عربی شخص سے مروی ہے کہ ہنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا اور میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو روندا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چکا دیا. مطلب یہ ایکشن کا ریئیکشن تھا سسٹرز. جیسے وہ بھاری جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس آ گئی. ہاں پیر روندا گیا. اب یاد کرو کبھی کسی کا پیر آپ کے پیر پہ پڑ جائے, اللہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ پڑا تو وہ ایکشن کے ریئیکشن میں کیا ہوا کہ وہ جو ہاتھ ان کو بھی لگ گیا. کس کو؟ یہ عربی کو. ٹھیک ہے. ہاں تو مجھے چوکا دیا اور کہا بسم اللہ. ٹھیک ہے. درد پر بسم اللہ کہنا یہ سنت رسول اللہ ہے. ہاں جو اب جیسے ہم کبھی بچہ بھی گر جائے نا, ہم نے پہلے بھی سیکھے تھے کہ بچہ اگر گر جائے نا تو ہاں ہو نہ کرے, بسم اللہ کہے. ٹھیک ہے. کوئی اور بھی گرے تو, اور خود کبھی کوئی لگ جائے نا, زخم آئے یا چوٹ آ جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہے. بسم اللہ, تم نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں اس نے کہا میں نے رات اپنے کس پر نفس کو ملامت کرتے ہوئے گزاری ہے. بیچارہ کتنا یہ ہوا ہوگا نا کہ کیا ہو گیا میرے سے ایسا, اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور میں نے ایسی رات گزاری جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب ہم نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے, یعنی میرا انعام. ہاں فلاں شخص کہاں ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا, یعنی میرے سے کتنا بڑا تکلیف پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسی لیے مجھے ابھی بلایا گیا ہے. میں ڈرتا ہوا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا ہے اور مجھے تکلیف دی ہے, اور میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چکا دیا تھا. یہ 80 گائیں 80 کاؤز 80 گائیں ہیں, اس کوڑا لگانے کے بدلے میں لے لو. یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. سبحان اللہ. چلے تھوڑا ویٹ کرتے ہیں. ہاں اذان ہو رہی ہے, بس یہیں تک رکھیں گے. ٹھیک ہے. چلے آخر دعوانا کرتے ہیں تو پھر وہ ریکارڈنگ ختم ہو جائیں گے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.